جائے سب بیٹھ جائیں ایک ورنہ تقریر تمہیں سے شروع کر دوں گا میں بھائی جب بیٹھی ہو بیٹھ گئی اچھا انتظام ہے تو تقریر سنو. اب تقریر شروع کام کی بات تو اب آ رہی ہے نا. میں جب یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا تو میری کار وہاں روڈ پہ کھڑی تھی تو روڈ پہ دو جگہ کعبہ شریف اور گنبد خضرا شریف کا نقشہ بنا ہے شاہ سبحان اللہ. تو وہ اچھی بات ہے, بنانا چاہیے, بنا کر رکھ دیا. لیکن شاید کسی گھر کی کوئی عورت ہو جو دیکھنا نہ آئی ہو اسے ایسا آ رہی تھی جیسے چولہا نو دعوت ہو گئی ہو. جی جی بے شک چولہا نو دعوت جھڑ جھڑ کے آ رہی تھی. بڑھیا بھی تھی تو اپنی پوتیوں تک کو لا رہی تھی کھچیڑ کھچیڑ. بے شک بے شک. تمہارا کیا کام ہے؟ کسی نے کعبہ شریف بنا لیا تو مردوں کے لیے آ کے زیارت کر لیں, اچھی بات ہے. تم کیا کرنے آ رہی ہو یہاں؟ کسی کے سر پہ دوپٹہ ہے, کسی کے چہرے پہ ہے نہیں ہے, کیا کرنا؟ تمہارا کام کیا ہے؟ کعبہ شریف دیکھ, تیرے گھر میں فوٹو لگ رہا ہوگا کعبے کا, دیکھ لے وہ ایسی فوٹو یہاں ہے جی. نہ اوریجنل یہ ہے نہ اوریجنل وہ ہے. شوہر لا رہا, بھیا لا رہا, دادی لا رہی ہے بھیا جی. مجھے ہانپ رہی ہے, ہانپ آنے پا رہی ہے مگر لے کے آ رہی ہے. بے شک حقیقت بتا رہا ہوں میں یار, بتائیے مجھے حقیقت کیا ڈرامہ ہے یار؟ حقیقت بات ہے. بات مجھے بتائیے کہ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ ارے جو کعبہ شریف اوریجنل ایک ہے جو مکہ شریف میں ہے. اللہ کبھی موقع دے آپ کو, اللہ وہ سفر نصیب کرے, آپ اوریجنل جا کے دیکھنا. آمین. اور جب فوٹو کی بات ہے تو تمہارے گھر میں کہیں کیلنڈر پہ, موبائل کی اسکرین پہ, کسی کتاب پہ ہوتا نہیں ہوتا, ایسے ہی یہاں بنا لیا جی. بات ہے کہ نہیں بھائی؟ بنا لیا تو مرد جائیں وہ دیکھیں, لڑکے لوگ دیکھ لیں. سبحان اللہ. اس میں بھی کوئی شور شیب نہیں ہو کہ صاحب ناچ رہے ہیں, کود رہے ہیں, ڈیک بجا کے وہاں, یہ نہیں. اپنے دیکھو, زیارت کرو, اچھی بات ہے, جائز ہے جی. لیکن میں نے دیکھا کہ اتنی عورتیں میں نے کہیں نہیں دیکھی بھائی. اور کچھ ہوتا بھی تو اتنا بڑا بنا ہوا ہے, اتنا بڑا. اللہ اکبر. اگر کوئی نیم کی لکڑی رکھ لینا لا کے تو وہاں بھی یہ بھیڑ لگا لگا. جی جی بے شک. ملے بس ذرا سا موقع ملے, ذرا سا موقع. کہیں شادی ہوتی ہے نا, شادی کھانا کتنا کھاتی ہے؟ 4 لقمہ. اور میک اپ کب سے کرتی ہیں؟ 2 گھنٹے سے. جی. اگر خالی 2 گھنٹے میک اپ کرنے کی اگر مزدوری دہاڑی دیا ہے نا تو کم سے کم 400 روپے ہو. بے شک. بتا رہے ہیں 400 روپے لے گا. آپ چلے جاؤ کہیں اور 2 گھنٹے محنت کرانا, پنچر بھی جوڑے گا نا, 2 گھنٹے لے گا نا پنچر جوڑنے کا, تو کم سے کم 150-200 روپے لے گا. جی جی. یا بھائی 2 گھنٹے ہو گئے محنت کرتے کرتے. جی. 4 لقمہ کھا رہی ہیں, 4 لقمہ, 2 گھنٹے سے میک اپ چل رہا ہے, اور 1 ہفتے سے جو ہے میچنگ چل رہی ہے کہ اس سوٹ پہ یہ چوڑی لگے گی, یہ جوتی لگے گی, یہ دوپٹہ لگے گا, جی جی, یہ جوڑا لگے گا, یہ لپسٹک لگے گی, یہ واچ باندھی جائے گی. 1 ہفتے سے تو 4 لقمے کھانے کے لیے یہ کر رہی ہے کہ تو نے نماز کا بھی اہتمام کرا کہ جمعہ آنے والا ہے, جمعے کے دن مجھے کیا اہتمام کرنا ہے, جمعے کے دن مجھے کیسے نماز پڑھنا ہے. تو نے کیا فجر کی نماز کا بھی اہتمام کیا, کہ ظہر کی نماز کا بھی اہتمام کیا؟ نمازوں کا تیرا کوئی اہتمام نہیں. شادی میں 4 لقموں کا اہتمام 1 ہفتے سے کر رہی ہے, شرم نہیں آتی؟ پھر کہتی ہے مولانا دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں قبول نہیں ہو رہی, پتھر نہیں گر رہے. صبر کر, شکر کر, ورنہ کام تو ایسے ہے کہ آسمان سے پتھر گرا. حقیقت بتا رہے ہیں, باتیں حق کہہ دیتا ہوں تو کچھ لوگوں کو بری بھی لگتی ہیں کہ مولانا مگر باتیں حق ہیں, یہ باتیں یہ حق ہیں. اور سنو, میں تقریر شروع کرنے سے پہلے یہ چند جملے بول رہا ہوں, ذرا کان کھول کے سنیے آپ بہت محبت کے ساتھ. اور ساؤنڈ کی آواز سمجھ میں نہیں آئے تو مجھے بتانا, پھر سیٹنگ کراؤں گا میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ساؤنڈ والے بہت اچھا بلا رہے ہیں, اچھا بول رہا بھائی, ٹھیک ہے. اب سنیے آپ, یہ بات حق کہتا ہوں, اور مولوی نہیں کہے گا یہ بات ہے تو کوئی رکشہ چلانے والا کہے گا یہ بات ہے. اب نبی نہیں آنے والا, نبوت کا دروازہ میرے نبی پہ اللہ نے بند کر دیا. جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور نہ کوئی عبد القادر جیسا ولی آنے والا. جی بے شک. اب تو ہم جیسے گناہگار مولوی ہی آئیں گے تمہیں بتانے. ان کی باتیں مانو یا نہ مانو, مر جاؤ گے اس کے بعد میں حساب ہونا ہے. جی بے شک. یہ جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں اور نکلتی ہیں نا بازاروں میں, جہاں پر ان کو میدان محشر میں سزا دی جائے گی, بھائی کو, باپ کو, بیٹے کو, شوہر کو بھی برابر کی سزا دی جائے گی. جی بے شک. تو کہاں تھا جب یہ جا رہی تھی تو ٹہلنے کے لیے؟ تیری بھی تو کوئی ذمہ داری تھی. گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا تو طوفان پیدا کر دیا کرتا تھا. جی.
تیرے کپڑوں پہ اگر داغ رہ گیا تو طوفان پیدا کر دیا کرتا تھا، دھلے کیسے؟ پریس کیسی ہوئی ہے؟ اور جب یہ جا رہی ہیں راتوں کو میک اپ کر کے اور روڈوں پر ٹہل رہی ہیں تو تیری کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ برابر کے شریک ہوئے مسلمانوں، بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ خدا کی قسم اگر دنیا کی آگ میں ذرا سا پوروا جل جائے نا، ذرا سا پوروا جل جائے تو معلوم ہے کیا حال ہوتا ہمارا حال یہ ہوتا رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جہنم کی آگ اس سے ہزاروں درجہ زیادہ تیز ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، اس میں خالی پوروا نہیں، مکمل جب جلایا جائے گا، اوڑھنا آگ، بچھونا آگ، لباس آگ، آگ کا صندوق، آگ کی ٹوپی، آگ کے جوتے، اے لوگوں اتنا گرم پانی جہنم میں پلایا جائے گا کہ آنتیں کٹ کے گر جائیں گی۔ وہ ٹھوٹر کا درخت اس کا پھل کھلایا جائے گا، حلق میں اس کے کانٹے اٹک جائیں گے۔ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ کھانے کے لیے پینے کے لیے کچلہو، سڑا ہوا پیپ اور سڑا ہوا خون دیا جائے گا، جس کی بدبو سے دور تک جہنمی پریشان ہوں گے۔ یہ مسلمانوں تم نے مذاق سمجھ لیا ہے، تم نے ٹھٹا سمجھ لیا ہے بے پردگی کو۔ تم سوچتے کوئی بات نہیں، یہ حساب تجھ سے بھی ہونا ہے۔ اگر تو پاور رکھتا ہے تو اس پر کنٹرول کر، اگر تو پاور رکھتا ہے تو اپنی بیٹی اور اپنی بہن اور اپنی ماں اور اپنی بیوی کو سمجھا، اور اگر تیرے سمجھانے سے نہ رکے تو اپنے بازو کی طاقت سے ان کو روکنے کی کوشش کر، اس لیے کہ تو دنیا کا منتری نہیں مگر اپنے گھر کا منتری ہے۔ یہ پیغام اپنے عید میلاد النبی سے لے کے جاؤ، یہ مصطفیٰ کی آمد کے جلسے سے لے کے جاؤ، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو۔ اگر اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو گے تو کل کو تمہارے گھروں میں اللہ کی قسم اسلامی بچے پیدا ہوں گے۔ آج میں بولوں گا اور جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ بھی بولوں گا، جشن عید میلاد النبی، میلاد پہ بھی بولوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ میلاد پہ اگر میں بولوں الحمدللہ مہینوں بولتا رہوں، لیکن جو اہم باتیں ہیں میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، اور میرے پاس مکمل وقت ہے، میں جتنا چاہوں بولوں، تو میں کوشش کروں گا جہاں تک روشنی ڈال سکوں ڈال دوں۔ آج ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں، آج میری قوم کہہ رہی ہے یا اللہ کوئی خالد ابن ولید پیدا کیوں نہیں کر دیتا، قوم مسلم بڑی کچلی جا رہی ہے۔ آج فیس بک پہ لکھ کر کے اور جو ہے واٹس ایپ پہ لکھ کر کے میسج کر رہے ہیں، اللہ کوئی عمر جیسا عادل بھیج دے۔ کوئی کہہ رہا مولا آج دیکھا نہیں جاتا، تیری بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا، آج موب لنچنگ کے نام پہ نوجوانوں کو امت کو کاٹا جا رہا، مولا دیکھا نہیں جاتا۔ یہ حال کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بھیج دے، لیکن فیس بک پہ دعائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا، واٹس ایپ پہ میسج لکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پہاڑوں سے نہیں نکلتے، ماں کی کوکھ سے نکلتے ہیں۔ خالد ابن ولید دریاؤں سے نہیں ماں کی کوکھ سے نکلتے ہیں۔ طارق ابن زیاد کھیتوں سے نہیں ماں کی کوکھ سے نکلتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر کان کھول کے سن لے، کسی نالے سے نہیں ماں کی کوکھ سے نکلتے ہیں۔ جو ماں ہاتھ ننگا کر کے عید کے موقع پہ غیر مردوں سے بیوٹی پارلر میں مہندی لگوا رہی ہو، ان کی زانوں پہ ہاتھ رکھ کے اور پورا ہاتھ ننگا کر کے غیر لڑکے سے اپنے ہاتھ پہ مہندی لگا ڈیزائن کرا رہی ہو، اس کی کوکھ سے خالد ابن ولید پیدا نہیں ہو سکتا، سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، یا کوئی نامرد پیدا ہوگا، یا کوئی بدعمل پیدا ہوگا، یا شرابی پیدا ہوگا، یا جوانی پیدا ہوگا۔ آج میرے جملوں کو کان کھول کے سنیں، یہ میرے دل کی آواز ہے جو میں دے رہا ہوں۔ مسلمانوں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کسی کھیت سے جنم نہیں لیا، ماں کی کوکھ سے جنم لیا۔ محمد خان ثانی فاتح قسطنطنیہ کھیت کی پیداوار نہیں، کسی ماں کی کوکھ کی پیداوار ہے۔ حال یہ ہے مسلمانوں، کیوں؟ ذرا غور کیجئے، بڑے مین ٹاپک کی بات، وجہ کیا ہے؟ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے میرے پیارے، وہ بات آتی ہے میں کبھی کرتا ہوں، ڈونگوں میں نہ رہو، جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ اس بات پر کے آئیے۔ جی بے شک، میری عادت ہے میں ہر ٹاپک پر تقریر کرتا ہوں، جو میں معاشرے میں خرابی دیکھتا ہوں بولتا ہوں، بولا ہوگا کبھی، لیکن آج سن، وجہ کیا ہے کہ آج جو ذلیل قومیں تھی وہ آج اونچی بن گئی، اور جو آج حکومت کرنے والی قوم مسلم تھی آج وہ ذلیل بن گئی۔ وجہ کیا ہے؟ سن، جس مقصد کے لیے جس چیز کو بنایا جائے، اگر وہ مقصد میں پوری نہ اترے تو اس چیز کو اس کے معیار سے گرا دیا جاتا ہے۔ جی حق۔
آپ نے بلب بنایا، یہ راڈ بنایا، بلب ہولڈر میں لگایا، بلب کا کام روشنی کرنا، اندھیرے کو دور کرنا، لیکن اگر بلب فیوز ہو جائے آپ ہولڈر میں نہیں چھوڑو گے، ہولڈر سے نکال کے نیچے پھینک دو گے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ کیوں بھائی؟ بلب تو وہ یہ کہا مولانا جی اپنا کام نہیں کر رہا، یہ اس لیے نیچے گر گیا۔ اپنے معیار پہ یہ تبھی رہے گا جب تک روشنی دے گا۔ جی بات حقیقت